بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کو اس وقت سانپ سونگھا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ بڑے بڑے ان کے پلانرز ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور یہی ہوگا اس حکومت کے ساتھ۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، چاہے IMF کی رپورٹ ہو، چاہے ضمنی الیکشن ہو۔ اب 13 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہے، جن میں 11 میں بلا مقابلہ کام ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اکٹھے سمجھیے، اور بلا مقابلہ تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کر رکھا ہے۔ اب حکومت یہ چاہ رہی ہے، الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ دکھایا جائے، کم از کم ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ جی الیکشن ہوئے ہیں، یہاں کوئی لوگوں کی دلچسپی تھی۔ لیکن ابھی تک اس میں ناکامی نظر آ رہی ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فارم 47 کا انتظام کر لیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، تسلی رکھیں، فارم 47 میں آپ کو ٹرن آؤٹ نظر آ جائے گا۔ لیکن کیا کریں، سوشل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، خالی پولنگ سٹیشن ہے، لوگ آ ہی نہیں رہے، لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان الیکشنز میں۔ سب کو پتا ہے کہ جھرلو الیکشن ہے، 2 نمبر الیکشن ہے، یہ 8 فروری سے بھی زیادہ بدتر الیکشن ہے۔ جس پارٹی کو ہم نے ووٹ دیے تھے وہ اس کا بائیک آؤٹ کر رہی ہے، ابھی بھی نظام چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے نظر ہی نہ آئے وہ پارٹی۔ تو دیکھا جائے تو ایک طرح سے کالعدم کر دیا ہوا ہے تحریک انصاف کو۔ اچھا، 2 حلقوں میں جہاں تحریک انصاف ہے وہاں بھی آپ دیکھیں گرفتاریاں، پکڑ دھکڑ، الیکشن کمیشن کے نوٹسز، عجیب و غریب وہاں پر سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب یہاں پر الیکشن کمیشن کو اپنی ساکھ کی پڑی ہوئی ہے، حکومت کو اپنی ساکھ کی پڑی ہوئی ہے کہ ہم کیا دکھائیں۔ ہم نے تو یہ دکھایا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہم نے سب کچھ کنٹرول کر لیا ہے، ہر چیز بہتر ہو گئی ہے، کمال ہو گیا ہے، لوگ اب ہمیں اتنا ووٹ دیں گے۔ ان کا پتہ نہیں کہ یہ ٹرن آؤٹ اتنا کہیں غصے میں زیادہ دکھا دیں کہ اتنے لوگ ہی نہ ہوں، اس سے زیادہ پتہ لگے کہ یہاں پر بیلٹ باکس سے بیلٹ پیپر نکل آئے ہیں، ووٹ نکل آئے ہیں۔ کیونکہ اس میں بھی الزام تحریک انصاف کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ جتنے پیپرز لائے گئے، یعنی ووٹ کے لیے جتنی کاپیز لائی گئیں، دکھایا گیا، اس سے کم یہاں پر پہنچی ہیں، تو پہلے ہی بکسیں نہ بھر دی ہوں، باکسز نہ بھر دی ہوں۔ یہ سب کو پتا ہے، اس لیے لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے، اداروں سے اٹھ چکا ہے، اس نظام سے اٹھ چکا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ IMF کا جو اس وقت بیانیہ بن چکا ہے، اس کے کاؤنٹر پر حکومت کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اپنے پیڈ قسم کے صحافیوں سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ جی یہ تو حکومت کے کہنے پر ہوا۔ حکومت نے کہا تھا IMF کو کہ جی آپ بتائیں ہمارے مسائل کیا ہیں، کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر اتنا ہی آپ کو شوق تھا ان سے پوچھنے کا تو پھر 3 مہینے تک رپورٹ کیوں دبائے رکھی، اور پھر اس میں سے اصل چیزیں کیوں حذف کروائیں، یہ ایک سوال ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، نوجوان وزیر اعلیٰ بہت زبردست کھیل رہے ہیں، اپنے کارڈز بڑے اعلیٰ طریقے سے کھیل رہے ہیں، ہر طرح کے صحافیوں کو بلا رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ آپ مریم نواز صاحبہ کو کبھی سنیں گے بھی نہیں کہ وہ کچھ صحافیوں کو بلا کر سوال جواب کریں گی۔ وہ صحافی جن کو ٹورز کروائے جاتے ہیں، جن کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے، ان سے بھی بات نہیں کرتی۔ یہ تو چھوڑ دینا جو ان کے مخالفین ہوں یا ان سے کوئی سخت سوال کر سکیں، وہ تو دور کی بات ہے۔ جہاں جائیں گی صرف PTV کی کوریج ہوگی، اور یہاں سہیل آفریدی کے لیے کوئی چینل اگر جائے گا بھی تو دکھایا تو جائے گا نہیں۔ لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ بیانیہ بنا رہے ہیں، سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، وہ اپنے مسائل بتا رہے ہیں، میڈیا سے الٹا پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں جی میں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، آئین قانون کے تحت جو ہو سکتا تھا، عدالتوں میں گئے، عدالتوں نے کہا جی ملاقات کروائیں، پولیس پھر بھی نہیں ملاقات کروانے دے رہی، میں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو خط میں لکھا، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اب آپ بتا دیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے، میرے پاس کون سا راستہ رہ گیا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی یہ کچھ کریں گے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، اور میں اس کو پریڈکٹ کر سکتا ہوں، میں پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ کیا 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 جا سکتا ہے، لیکن میں جو کروں گا وہ ان کو نہیں پتا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اس لیے بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں خان صاحب سے کہ جی جا کر ان کی دفعہ بتا دیں، پلان پورا شاید نہ بتا سکیں کیونکہ ہر طرف وہ بگنگ ہوتی ہے، تمام چیزیں نوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن کسی اور کے تھرو میں پیغام اگر بھیج سکوں تو بھی کچھ ہو سکے۔ لیکن وہ کم از کم خود ڈائریکٹ ان سے بات کر کے ایک دفعہ گو ہیڈ دینا چاہتے ہیں جو سہیل آفریدی کا پلان ہے۔ اب بتا وہ کسی کو نہیں رہے، اشاروں کے نام میں ہی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی ہم پنڈی بھی آ سکتے ہیں، اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں، ہم راستے بند کر سکتے ہیں، خیبر پختونخوا کو لاک کر سکتے ہیں، اور یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جب آئیں گے تو یا آزادی یا موت، واپس نہیں جائیں گے، زندہ واپس نہیں جائیں گے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس اشارے کے نام میں یہ کہ براہ راست تو وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے علی مین گنڈا پور کو، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی علی مین گنڈا پور کے بارے میں کہا، لیکن ویسے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نہیں ہوگا جی خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، میں وہیں ہوں گا اور سب کے ساتھ رہوں گا۔ اچھا، اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ، نوجوان وزیر اعلیٰ ہے، وہ صحافیوں سے یعنی میراتھن ملاقاتیں کر رہا ہے، ہر طرح کے صحافیوں کو بلا رہا ہے اور ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، ان سے مشورے لے رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ آگے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان سے پوچھ رہا ہے کہ جی کیا مسائل ہیں، ہمیں کس طرح چلنا چاہیے۔
IMF کے معاملے پر آپ دیکھیں کہ کوئی پریس کانفرنس حکومت کی نہیں ہے, کوئی سوالوں کے جواب نہیں ہے. یہ لوگ صبح سے لے کے رات تک پریس کانفرنسز کرتے ہیں. جب کہیں کوئی رپورٹ عمران خان کے خلاف آ جائے, کوئی اس طرح کی بات آ جائے, تو تب ان کو آپ دیکھیں گے نظر آئیں گے. اب ان کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے. اوپر سے یہ بھی بات آ گئی ہے کہ پنجاب اور وفاق جس طرح سے ٹینڈر کر رہے ہیں, جس طرح سے ٹھیکے دے رہے ہیں, جس طرح سے رقم خرچ کر رہے ہیں, اس پر بھی IMF کہہ رہا ہے کہ کوئی شفاف نظام ہی نہیں ہے. اوپر سے اشتہارات جس طرح دیے جائیں, جس کو مرضی جتنے مرضی کے دیے جائیں, سوشل میڈیا کا جس طرح مرضی استعمال کیا جائے, ٹک ٹاکرز کو جتنے مرضی پیسے دے دیے جائیں کہ جی سب اچھا ہے, بڑا اعلیٰ ہے, تو کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ سوال ہی نہیں کر سکتے کتنی رقم کہاں لگائی جا رہی ہے. اچھا, ویڈیو ضرور آ رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ لوگ یہاں پر ووٹ ڈالنے آ بھی نہیں, سناٹے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیا پاکستان کے پلیٹ فارم سے حسنین جو نوجوان صحافی ہیں, انہوں نے ہری پور میں جہاں پر تحریک انصاف الیکشن لڑ رہی ہے وہاں پر لوگوں کی رائے لی ہے, تو 90% لوگ تحریک انصاف کا کہہ رہے ہیں. اسی طرح لاہور میں اگر اجازت مل جائے تو وہاں بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن ون سائیڈڈ افیئر ہے, لوگوں کو پکڑ بھی لیا ہے تحریک انصاف کے, ادھر ادھر بھی کر دیا ہے, گرفتاریاں, نظر بندیاں, اتنا خوف ہے. تو کہاں سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے ہیں؟ ہر طرح سے جو کچھ ہو سکتا ہے 8 فروری کا رپیٹ نہیں, اس سے بھی کچھ زیادہ کرنے کی کوشش ہے. تو دونوں طرح سے تحریک انصاف نے کھیل کے ایکسپوز کر دیا کہ جہاں الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں وہاں بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. باقی جگہوں پر ویسے ہی بائیک آؤٹ کیا کہ اس لیے ہم نے یہ بائیک آؤٹ کیا تھا کہ آپ دیکھ لیں جہاں پر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں کیا سلوک ہو رہا ہے, باقی جگہوں پر بھی لڑتے تو یہی حال ہونا تھا. تو دونوں طرح سے ایکسپوز کیا ہے, بائیک آؤٹ کر کے بھی اور کچھ 2 حلقوں میں الیکشن لڑ کے بھی. اچھا, اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ الیکشن ہے کہ سلیکشن ہے. پہلے سے ہی جب فارم 47 جاری کر دیں, کیا فائدہ ایسے ہی سب ضائع کرنے کا, رقم بھی ضائع, ٹائم بھی ضائع, جب آپ پہلے ہی فیصلے کر چکے ہیں تو. اور لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ پہلے فیصلے ہو چکے ہیں اور سوچ لیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے, کس طرح سے کس کو جتانا ہے, کیا کرنا. تو یہ اس وقت تک کی جناب اپڈیٹس ہیں. اور ساتھ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ 28ویں ترمیم پر مختلف رائے ہے. کوئی وزیر کہہ رہا ہے, وہ ظفر رحمان, کہ جی اس لیے کہ NFC وارڈ کو دوبارہ دیکھنا ہے, صوبے بھی بوجھ اٹھائیں, کچھ بہتری ہونی چاہیے. جبکہ دوسری طرف ایک اور وفاقی وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 28ویں ترمیم کا تو ابھی کچھ چکر ہی نہیں ہے اور ابھی کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وزیروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا, مختلف وزیر کچھ بات کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں, ان کو آخری دن تک نہیں پتہ ہوتا کہ ترمیم آ رہی ہے نہیں آ رہی. 27ویں کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا تھا, ان کو نہ اس میں پتہ ہوتا ہے کیا لکھا ہوا ہے, ان کو بس بلا لیا جاتا ہے, بتا دیا جاتا ہے کہ جناب پاس کرنی ہے, اور بس کوئی سوال پوچھو کہیں گے جی قومی مفاد میں ہے. بس عوام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. 26ویں بھی آپ نے دیکھ لیا, باتیں ضرور ہونی تھیں, لیکن جب ووٹ کے لیے لایا جاتا ہے تو بس بکریوں کی طرح لایا جاتا ہے, چاہے میاں نواز شریف کیوں نہ ہو. تو 27ویں کا بھی یہ حال ہے, 28ویں کا بھی یہ ہوگا. نہ پتہ ہوگا کس وقت آ رہی ہے, کس طرح آ رہی ہے, اور اچانک آپ کے سامنے یہ ترمیم آ جائے گی اور سب لائن میں لگ کے اس کو پھر ووٹ بھی دیں گے اور بعد میں کہیں گے جی یہ تو ہم سے کروایا گیا تھا. یہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو زیر گردش ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے خامند جناب صفدر صاحب ہری پور کیمپین کے درمیان ہوا یہ کہ کچھ لوگ اکٹھے تھے وہاں پر, یہ گئے ہیں کیمپین کرنے کے لیے, تو وہاں صوفی ریاض بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے فرسٹ کزن ہیں کیپٹن صفدر کے, تو وہ آگے ہوئے ملنے کے لیے. تو کیپٹن صفدر نے کچھ پتہ نہیں پیچھے ان کو ہٹایا کیا کیا, اس کی ویڈیو ہے. تو پھر ان کے فرسٹ کزن ریاض نے ان کو باقاعدہ گالیاں دی ہیں کیپٹن صفدر کو. یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. ایک اور جناب اس وقت ٹکراؤ چل رہا ہے محسن نقوی اور نجم سیٹھی کے درمیان. نجم سیٹھی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ بہت غلط ہے کہ FIA کو پیچھے لگا دیا PCB نے سابق کپتان راشد لطیف کے, بڑا غلط ہے کہ وہ تنقید کرتے تھے PCB کے معاملات پر یا کچھ بولتے تھے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر محسن نقوی نے جواب دیا ہے کہ جی بالکل غلط ہے. نجم سیٹھی صاحب جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں, دونوں سابق نگران وزیر اعلیٰ ہیں, دونوں چیئرمین, ایک تو سابق چیئرمین ہے, ایک موجودہ چیئرمین ہے PCB کے, محسن نقوی. تو انہوں نے کہا آپ کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے, آپ غلط بات کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اور راشد لطیف صاحب نے تو اپنی بات واپس لے لی ہے اور ہم PCB کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچنے دے سکتے, اور ہم نے کسی ادارے کو پیچھے نہیں لگایا, نہیں FIA کو ہم نے نہیں کہا, باقی تو راشد لطیف پیچھے ہٹ گئے. راشد لطیف نے ٹویٹ کر کے کہا ہے نجم سیٹھی کو کہ جی آپ کا بہت شکریہ سپورٹ کا, اور زندگی رہی تو وقت آئے گا تو ہم چیزیں ٹھیک کریں گے PCB کی. تو راشد لطیف نے کچھ نہ کہہ کر بھی بڑا کچھ کہہ دیا کہ کچھ نہ کچھ تو چکر تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لی. وہ کبھی کہتے ہیں جی جوئے کی پروموشن ہو رہی ہے, ایپس اس طرح کی ہیں اور اس میں لوگوں کا کردار ہے, اس میں ادارے بھی شامل ہیں, اس طرح کی بات انہوں نے کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے.
سہیل الرفیدی صاحب کے لیے جناب یہ بھی ہے کہ وہ صحافیوں سے تو مل رہے ہیں اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی کوئی ڈاکومنٹری آ جاتی، کبھی کوئی ڈاکومنٹری کہ جی یہ دیکھیں کہ نارکوٹکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے سارا کام، تحریک انصاف کے لوگ نارکوٹکس سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی مقدمہ نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں. اور اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو ڈاکومنٹریز ان کے خلاف بنتی ہیں، جن صحافیوں کا نام لیا جاتا ہے وہ صحافی سامنے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سلسلہ چلا ہوا ہے. تو اب یہی بات ہے کہ آج کے دور میں جھوٹ آپ زیادہ دیر تک گھڑ نہیں سکتے، اس پر کوئی آپ بیانیہ بنا ہی نہیں سکتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.